عاصم نے سنا فوراً رونے لگے. اے اللہ کے نبی بس بات یہیں سے ختم کر دی جائے، وہ دور بتانے کے لائق نہیں تھا. اس وقت کا کوئی قصہ کہانی کوئی روایت بتانے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ کے نبی رہنے دیں، آپ اس چیز کو نہ بتایا جائے. نبی نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر ہم جانیں گے نہیں تو پھر لوگوں کو بتایا کیسے جائے گا. عاصم جو ہے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا مجھے ایک روایت اور ایک قصہ، ایک کہانی مجھے یاد ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ. اے اللہ کے نبی میں جوان تھا، 18 سال کی میری ابھرتی ہوئی جوانی تھی. گھر والوں نے مجھے میری جوانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میری شادی کر دی. کچھ جو ہے زمانے کے بعد میری بیوی حاملہ ہوئی اور پھر اسے جو ہے ایک بچی پیدا ہوئی. بڑی خوبصورت بچی تھی یا رسول اللہ. کس نے کہا تھا؟ عاصم نے کہا. اے اللہ کے نبی میری بیوی کو ایک بچی جو ہے اس کے شکم سے باہر آئی، اس کی ولادت ہوئی. اللہ کے نبی بڑی خوبصورت بچی تھی، چہرہ بڑا بھولا تھا، بڑی خوبصورت تھی. لیکن اللہ کے نبی وہ زمانہ جاہلوں کا زمانہ تھا. اس وقت جو ہے کوئی بھی عرب کا آدمی اپنے گھر میں بچیوں کو جنم دینا مناسب نہیں سمجھتا تھا. اے اللہ کے نبی زمانے کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے بچی کے گلے پہ ہاتھ رکھا اور دبا کے اسے ڈھیر کر دیا. میں نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا، بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ میں نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھوں کو دبایا. آنکھیں اللہ کے نبی میں نے مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا جیسے میں نے اپنی بیٹی کے گلے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں جیسے باہر آ رہی ہے. پھر بھی ہمیں ذرہ برابر درد نہیں ہوا، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو گلا دبا کے مار ڈالا اور پھر مارنے کے بعد اسے لے جا کر کے جہاں زندہ درگور لوگ اپنی بچیوں کو کرنے کے بعد دفنایا کرتے تھے اسی قبرستان میں لے جا کے دفنا دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے میں نے اپنی بچی کو جو ہے زندہ درگور کر دیا، زندہ اسے مار دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میری بیوی حاملہ ہوئی، پھر ایک بچی پیدا ہوئی. ایک بچی نہیں، پھر ایک بچی پیدا ہوئی. اے اللہ کے نبی میں نے جو ہے زمانے کے دور کے مطابق جیسا زمانہ چل رہا تھا، جیسا وہ دور چل رہا تھا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کو بھی مار ڈالا. ایک کے بعد ایک میں نے 6 بچیوں کو مار ڈالا. میری جو ہے بچیاں پیدا ہوتی رہی اور میں اپنی بچیوں کو ایک کے بعد ایک سب کو مارتا رہا، سب کو زندہ درگور کرتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ آپ پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا، پھر آگے بڑھو، پھر اور کچھ بتاؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جو ہے ایک صحابی کا نام اور بڑا مشہور نام آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میں نے بھی اپنی جو ہے 7 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. اپنی بچیوں کو 7 اور دیگر محلے کے اور بچیوں کو، جس میں جو ہے 64 بچیوں کا ذکر آتا ہے کہ میں نے 64 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عاصم پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے میری بیوی حاملہ ہوئی، پھر ایک بچی پیدا ہونے کو ہوئی. میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر نکل گیا اور جب شہر سے باہر نکلا میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے مار دینا اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا. اے میرے مسلمانوں، اے میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان سے قربان ہو جاؤ. اپنا سب کچھ جو ہے تو اپنے نبی پہ لٹا ڈالو. اگر تم زمانے میں ہو، تیرا وقت ہے تو اپنے وقت کو نبی کے لیے کٹاؤ. رہتے ہو، سہتے ہو، کماتے ہو، کھاتے ہو، سب کچھ جو ہے اپنے نبی کے لیے اس دنیا کے اندر رکھو. جب وقت آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تو اپنا سب کچھ تو نبی کے لیے نچھاور کر دو. اس لیے کہ تو اگر یہاں بچا ہے تو نبی کے خاطر بچا ہے. اگر تو پیدا ہوا ہے تو نبی کے لیے پیدا ہوا ہے، تو زندہ ہے تو نبی کے لیے ہے اور مرے گا بھی تو نبی کے لیے. آصف فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں شہر سے جو ہے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا کمانے کے لیے. میں اپنی بیوی کو وصیت کر کے چلا گیا کہ میری بیوی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسے جو ہے پرورش کرنا اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ماں دینا. حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس عورت کو پھر ایک بچی پیدا ہوئی، یعنی 7ویں بچی پیدا ہو گئی. اس عورت نے جب دیکھا کہ میری جو ہے 7ویں بچی پیدا ہو گئی تو شوہر تو گھر میں تھا نہیں، عاصم گھر میں نہیں تھے. اس بچی کی جو ہے پرورش کرنے لگی. ماں کی ممتا تھی، اسے نہ مارا، پرورش کرنے لگی. اور دل میں خیال تھا اسے کہ اگر میرا شوہر لوٹ کے بھی آئے گا میں بتا دوں گی کہ بچی میری نہیں، پڑوسن کی بچی ہے. اور اس بچی کو جو ہے ایک عادت لگا دی، اپنے پاس کم رکھتی تھی، پڑوس میں زیادہ رکھتی تھی.
اپنے پڑوس کے گھر میں زیادہ رکھتی تھی، اپنے یہاں کم رکھتی تھی۔ عاصم کو جو ہے کچھ دنوں کے بعد جب عاصم کے بارے میں اس کی بیوی کو خبر معلوم ہوا، پتہ چلا کہ میرا شوہر لوٹ کر کے جو ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک سے اپنے ملک میں آ رہا، اپنے شہر میں آ رہا ہے، تو گویا جو ہے اب اس جو ہے عورت کے چہرے پہ مایوسیوں کا ڈیرہ ہو گیا۔ مایوسیاں جو ہے آ کر کے اس کے چہرے پہ ہر طرف سے ڈیرہ بسا لی، اور اس جو ہے اسنا میں اس کے دن گزرنے لگے کہ اب میرا شوہر آ رہا ہے، میری یہ بھی بچی اب بچنے والی نہیں ہے۔ حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آیا گھر میں، تو آنے کے بعد وہ بچی جو ہے پڑوس سے چل کر کے اسی وقت اس گھر کے اندر آ گئی۔ عاصم نے دیکھا اور پوچھا کس کی بچی ہے؟ کہا وہ آپ کی بچی نہیں ہے، غصہ نہ ہوئے، وہ آپ کی بچی نہیں ہے، پڑوس کی بچی ہے۔ کہا اچھا پڑوس کی بچی ہے؟ کہا ہاں یہ پڑوس کی بچی ہے۔ کہا پھر میرے گھر میں کہا آ جاتی ہے، بچی ہے آ جاتی ہے تو کیا کروں، اسے بھگانا تو بہتر ہے نہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ بچی جو ہے آنے لگی جانے لگی، آنا جانا جو ہے اس کا معمول بن گیا۔ ایک روز کی بات ہے، حضرت عاصم جو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ بچی آئی اور آنے کے بعد عاصم کے بستر پہ آ کر کے لیٹ گئی، اور روایت کے اندر ہی بتایا گیا کہ وہ عاصم کے بستر پہ ہی نہیں بلکہ وہ بچی اپنا سر عاصم کے سینے پہ رکھ کر کے لیٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ عاصم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو محبت کے سمندر میں غوطہ لینے لگا، محبت کے سمندر میں ڈوبنے لگا، اور عرض کرتا ہے میری بیوی، میری شریک حیات، کاش میری بچی اگر 7 بچیوں میں سے کوئی اگر ایک بچی بھی ہوتی تو میری بچی بھی ایسے ہی کرتی، میرے سینے پہ سر رکھ کر کے لیٹ جاتی۔ اجزان ملت اسلامیہ، عاصم خود کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب وہ بچی میرے گھر میں آئی اور آنے کے بعد میرے بستر پہ آ گئی اور میرے سینے پہ اپنا سر رکھ کر کے جب لیٹ گئی، میں اسے سلانے لگا، میں اسے تھپکیاں دے کے سلانے لگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی جو بعد میں سوئی، اس کی جو ٹھنڈک مجھے اتنی محسوس ہوئی کہ میں اس کے سونے سے پہلے سو گیا۔ حضرات محترم، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ اس جو ہے واقعہ کو بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی جو ہے زار القطع روتے جا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اس قدر بڑھ گیا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے داڑھی شریف جو ہے تر ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عاصم پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عاصم کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی جو ہے میرے سینے پہ سر رکھ کر کے میں پہلے سو گیا، وہ بعد میں سوئی نہ سوئی مجھے یہ نہیں معلوم، میں پہلے سو گیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ بچی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرات گرامی، عجیب زمانہ تھا، عجیب دور تھا وہ، جس دور میں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ آج تو ہمارے زمانے بڑے اچھے ہیں، لیکن ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ کل جو ہے لوگ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد مارا کرتے تھے، آج جو ہے حالات یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے۔ کل پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے لوگ، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جا رہا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر بچیاں نہ ہو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ گھر جو ہے کسی کام کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ جس گھر میں بچیاں نہ ہوں، اور بچیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بچیاں اللہ کی رحمت ہے، جب یہ گھر میں آتی ہے تو رحمتیں پھوٹ کر کے آسمان سے گھر میں آتی ہیں، اور جب تک یہ بچیاں گھر میں رہا کرتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اور اس بچی کے صدقے سے گھر میں جتنے لوگ رہا کرتے ہیں اس بچی کے صدقے میں سب کے سب رزق پایا کرتے ہیں۔ زمانہ وہ تھا مسلمانوں۔ تو عاصم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد جو ہے جب وہ بچی میرے گھر میں آتی جاتی رہی، ایک روز جو ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا، جب اس نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے میرا شوہر اس بچی سے زار و قطار زیادہ جو ہے محبت کرنے لگا، تو اس نے سوچا، اس کے دل پگھل گئے، اس نے سوچا کہ میں اس راز کو جو ہے راز کیوں رکھوں، اس راز کو پردہ فاش کیوں نہ کر دوں، بتا دوں اسے، اس لیے کہ میرا شوہر جو ہے ہر وقت اپنی بچی کا نام لیتا ہے، ہر وقت بچی کرتا ہے، اسے بتا ہی دینا بہتر ہے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا ایک روز کہ اے میرے شوہر، آپ جس بچی کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے کسی پڑوس کی بچی ہے، یہ بچی جو ہے پڑوس کی نہیں، یہ بچی تو آپ کی بچی ہے۔ اور اس کی بیوی نے اس لیے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ محبت میں پگھل گیا ہے، بچی کی محبت جو ہے اس کے دلوں کے اندر جو ہے موجزن ہو گئی ہے، گامزن ہو گئی ہے،
اس لیے جو ہے میں نے اسے بتایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میری بیوی نے کہا کہ یہ بچی جو ہے تیری ہے, پھر میں آگ بگولا ہو گیا. پھر میں اپنے آپ میں نہ رہا اور میں نے سوچا کہ آخر جو ہے یہ بچی میری ہے, تو پھر جو ہے مجھے اپنے گھر کا کسی عرب کے نوجوان کو اپنے گھر کا داماد بنانا ہوگا. گویا عرب کا آدمی کوئی اپنے گھر کا جو ہے کسی کو داماد بنانا مقصود نہیں سمجھتا ہے. گویا اب جو ہے یہ اس زمانے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں کسی کو داماد بناؤں گا تو میری بچی کی زنا ہوگی. اللہ اللہ, مسلمانوں زنا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بچیاں رحمت ہیں, اور ان بچیوں کو جب یہ بچیاں حد بلوغیت تک پہنچ جائیں, ایک روایت کے اندر, ایک حدیث کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بچیاں جو ہے اپنے گھر میں 3 حیض تک اپنے باپ کے دہلیز پہ رہے. 3 حیض سمجھتے ہیں آپ نا, 3 حیض تک جو ہے بچیوں کو اپنے باپ کے گھر میں رہنا جائز ہے. کسی مصیبت کے کارن, کسی مصیبت کے عوض اگر یہ بچیاں جو ہے اس وقت تک ان کا کہیں رشتہ نہ ہوا ہو تو پھر جو ہے کسی اور حیض اپنے باپ کے گھر میں گزار سکتی ہیں, ورنہ جان بوجھ کر کے 3 حیض سے زیادہ ان